سن افروز حقیقی واقعہ۔ ایک دکاندار عبدالرحمن نے ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک عورت آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجیے آپ کے 10 روپے۔ عبدالرحمن نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دیے تھے جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبدالرحمن نے وہ 10 روپے پیشانی سے لگائے، پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے خوب بہاؤ تو کیا اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی ہے۔ عورت نے کہا، بہاؤ تو کرنا میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبدالرحمن نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیا تھا، پورے پیسے دیے تھے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، میں جانتی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھ رکھا ہے، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبدالرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، گلشن کالونی سیکٹر 8 میں۔ عبدالرحمن کے منہ سے حیرت سے نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو، اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں، مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، اور اس حساب کی سزا میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ عبدالرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریبی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تھے تو میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالرحمن نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا ہوتا تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اس لیے لوٹا دیے، کیا پتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے اپنے دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ اگلے ہی دن کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہ تھا تو کسی نے تقاضا نہیں کیا، لالچ میں اپر فراز نے کبھی خود بھی واپس نہ کیا۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کے بچوں کو پال رہی تھی۔ عبدالرحمن کے الفاظ، اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے فراز کو دعائیں دی۔ اخلاقی سبق، یہ وہی عورت تھی جس نے 10 روپے واپس کرنے کے لیے 2 بار دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دیانتداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک پر یقین رکھیں، ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔